قابل احترام معززین کرام، حمد و صلات کے بعد ہم سب جانتے ہیں کہ شعبان المعظم کا یہ مسعود اور بابرکت مہینہ اپنی تکمیل کی طرف رواں دواں ہے، اور اللہ کا مہمان شہر قرآن رمضان المبارک کی آمد ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو رمضان المبارک کی عظمتوں کا فہم و شعور نصیب فرمائے، اور ہمیں اس عظیم مہینے کی خیرات و برکات کے لیے خود کو تیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گھروں میں جب ہم دودھ لیتے ہیں، گوالا دودھ دینے والا آتا ہے تو دودھ لینے کے لیے برتن کو پہلے دھو کے اچھی طرح سے صاف کر لیا جاتا ہے تاکہ وہ دودھ خراب نہ ہو۔ اگر دودھ بہترین ہو، خالص ہو، عمدہ ترین ہو، لیکن برتن دھلا ہوا نہ ہو، برتن صاف نہ ہو، تو اس غیر صاف برتن کے اندر آلودہ برتن میں نہایت خالص اور بہترین کوالٹی اور معیار کا دودھ بھی ڈالیں تو برتن کی وجہ سے دودھ خراب ہو جاتا ہے۔ جس طرح سے دودھ اللہ کی عظیم نعمت ہے، اللہ نے قرآن حکیم میں خصوصاً اس کا ذکر فرمایا، اس میں غور و فکر کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ دودھ ظاہری نعمت ہے، اور رمضان یہ اللہ کی روحانی اور باطنی نعمت ہے۔ رمضان کے مہینے میں اس باطنی نور کی خیرات تقسیم ہوتی، لیکن اس نور باطنی، اس نور روحانی سے اصل فائدہ انہی کو ہوتا ہے جو رمضان کے آنے سے پہلے دلوں کے برتن صاف کر لیتے ہیں۔ جہاں اس نور روحانی نے آنا ہے، جس برتن دل میں اس اللہ کے نور کا نزول ہونا ہے، جتنا دلوں کو رمضان سے پہلے ستھرا کر لیا جائے، جتنا آلودگیوں سے انہیں صاف کر لیا جائے، اتنا ہی زیادہ امکان ہے، زیادہ امید ہے کہ ہمیں رمضان کی خیرات و برکات اور انوار و تجلیات زیادہ سے زیادہ نصیب ہوں۔ رمضان کا تعارف قرآن کے حوالے سے ہوتا ہے۔ خود قرآن حکیم کا اعلان ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے۔ قرآن کے لیے دلوں کو تیار کیسے کرنا چاہیے، قرآن کی عظمت کیا ہے، قرآن کا مقام کیا ہے، اور قرآن کا مسلمان کے لیے جو اس کی اہمیت ہے وہ کیا ہے، آج ہم اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ رمضان سے پہلے ہم اپنے آپ کو قرآن کی برکتوں کے لیے تیار کر سکیں۔ سورۃ الزمر 23ویں پارے کے آخر سے اس سورہ مبارکہ کا آغاز ہوتا ہے۔ 24ویں پارے میں اس سورہ مبارکہ کی تکمیل ہے۔ اس کے تیسرے رکوع کی آیہ نمبر 23 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن حکیم کی عظمت و اہمیت کو اجاگر فرمایا۔ ارشاد فرمایا، اللہ نزل احسن الحدیث۔ اللہ رب العالمین وہ ذات بابرکات ہے جس نے سب سے اعلیٰ حدیث، سب سے اعلیٰ بات کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے۔ یہ احسن الحدیث، یہ سب سے عمدہ کلام ہے، یہ سب سے بہترین بات ہے جسے خود اللہ رب العالمین نے اتارا ہے۔ کتابا متشابہا، فرمایا وہ احسن الحدیث اللہ کی کتاب، وہ قرآن ہے جس کے مضامین ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، جس کی حقانیت، جس کی صداقت اور جس کا معجزہ ہونا یہ اس کے اول سے لے کے اختتام تک یکساں ہے۔ ہر قرآن کی آیت، اس کتاب مبین کا ہر حصہ
اللہ رب العالمین کی رب وحدہ لا شریک ہونے کے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کا سچا نبی ہونے کا ثبوت ہے اور اس کی دلیل۔ مثانیہ فرمایا یہ وہ کتاب ہے جسے بار بار دہرایا جاتا، جسے بار بار پڑھا جاتا ہے۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہ، فرمایا جن کے دلوں میں اللہ کی خشیت ہے، جو رب سے ڈرتے ہیں، جب وہ اس قرآن کو سنتے ہیں یا جب وہ اسے پڑھتے ہیں، فرمایا ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہیبت الہی سے، جلال ربانی سے ان کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کی جلدیں، ان کی کھالیں اور ان کے دل وہ اللہ کے ذکر کے لیے نرم پڑ جاتے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کھالوں سے مراد جسم ہے، ان کے ظاہر بھی ہیبت الہی کے سامنے جھک جاتے ہیں، اور ان کا دل اور باطن بھی اللہ کی کلام کی ہیبت اور اس کے جلال کے سامنے نرم پڑ جاتا ہے۔ ذالک ھدی اللہ، فرمایا یہ جو کتاب ہے جس کی صفتیں بیان ہوئیں، یہ اللہ کی ہدایت ہے۔ یہدی بہ من یشاء، اور اللہ جسے چاہتا ہے اس ہدایت سے نوازتا۔ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اور جسے اللہ گمراہ کر دے پھر اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہوا۔ قرآن کیسے پڑھنا ہے، قرآن کی تلاوت کیسے کرنی ہے، رمضان المبارک میں قرآن کا فیض کیسے نصیب ہوگا، اس آیہ مبارکہ میں اس کا ذکر کیا گیا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت عروہ بن مسعود، حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بھانجے ہیں، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ ام المومنین ہمیں یہ بتائیے کہ رسول اللہ کے صحابہ کی شان کیا تھی، رسول اللہ کے صحابہ قرآن کیسے پڑھا کرتے تھے، قرآن کی تاثیر ان پر کیا ہوا کرتی۔ اور بعض روایات میں ہے کہ یہ سوال حضرت عروہ کے صاحبزادے نے، عبداللہ بن عروہ بن زبیر نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کی۔ جب یہ سوال ہوا، ام المومنین نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے محبوب کے صحابہ کی کیفیت قرآن پڑھتے ہوئے وہی ہوا کرتی تھی جو اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرما دی۔ اور پھر آپ نے یہ آیہ کریمہ سورہ زمر کی آیہ نمبر 23 تلاوت کی کہ رسول اللہ کے صحابہ کا حال یہ ہوتا تھا، تقشعر منہ جلود، کہ جب وہ قرآن سنتے اور پڑھتے تھے ان کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، اللہ کے کلام کی ہیبت سے ان کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، اور ان کے دل اور ان کے جسم کلام الہی کے لیے نرم پڑ جایا کرتے تھے۔ اس رعب، اس ہیبت اور اس جلال والے کلام کو سن کر وہ اس کی فرما برداری میں مشغول ہو جایا کرتے تھے، وہ اللہ کے کلام کی اطاعت میں خود کو مصروف کر لیا کرتے تھے، اور وہ کلام الہی کی تعمیل میں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، رب کا کلام ہے، اسے سنا ہے، اب اسے اپنانا کیسے ہے، فرمایا وہ اس جانب محو مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ قرآن حکیم کی عظمتوں کا، اس کی فضیلتوں کا اور اس کے درجات کی بلندی کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی متعدد احادیث میں فرمایا، اور امت کو اس جانب متوجہ کیا کہ جب یہ کلام ان کے سامنے پڑھا جائے، اس کی تلاوت کی جائے، تو کیا ذہن میں رکھ کر کی جائے کہ یہ جو کتاب ہم پڑھنے لگے ہیں، جس کے لیے اللہ نے رمضان جیسا عظیم مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے، اس کتاب کے اندر ہے کیا۔ یہ حدیث مبارکہ جو ہم سننے لگے ہیں، اسے علامہ ابن کثیر نے فضائل القرآن میں، امام ترمذی رحمہ اللہ نے سنن ترمذی میں، اور بصائر و ذوی التمییز میں بھی علامہ فیروز پوری رحمہ اللہ نے اس حدیث مبارکہ کو روایت کی۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کسی نے فتنوں کا ذکر کیا کہ قریب قیامت فتنے بہت زیادہ ہوں گے، آزمائش کی صورتیں نت نئی ہوں گی، اہل ایمان کو طرح طرح کے ابتلاء و مصائب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جب ان فتنوں کا ذکر ہوا تو حضرت علی کہتے ہیں، ہم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَمَا الْمَخْرَجُ مِنْهَا،
حضور ان فتنوں سے بچاؤ کا طریقہ کیا ہوگا؟ جب قریب قیامت ہر طرف سے فتنے ہی فتنے پھوٹ رہے ہوں گے، اس پر فتن دور میں اپنے ایمان کی سلامتی کا ذریعہ کیا رستہ ہوگا جسے اپنا کر ان فتنوں سے بچا جا سکے گا؟ جب صحابہ نے یہ عرض کی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کتاب اللہ۔ فرمایا ان فتنوں سے جو دائیں بائیں مشرق مغرب شمال جنوب ہر طرف سے پھوٹ رہے ہوں گے، ان سے نکلنے کی ایک ہی صورت ہے، کتاب اللہ۔ فرمایا وہ اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ کی کتاب کو جو جتنا مضبوطی سے تھام لے گا، جو اپنا تعلق قرآن کے ساتھ مضبوط کر لے گا، اس کے فتنوں سے بچنے کی امید اتنی ہی زیادہ ہو جائے گی، اس کا فتنوں میں پڑنے سے بچنا اتنا ہی زیادہ سے زیادہ اس کا امکان پیدا ہوتا چلا جائے گا۔ اور پھر حضور نے فرمایا، فیہ نبأ ما قبلکم، قرآن کیا ہے؟ آئیے اس زبان سے سنیں جن کے قلب منور پر قرآن اتارا گیا، جنہیں فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ کی شان اللہ نے عطا فرمائی۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس قرآن میں تم سے پہلوں کی خبریں ہیں، وہ پڑھ کے دیکھ لو کہ ان پہلوں کا انجام کیا ہو۔ دولت والوں کا، طاقت والوں کا، قوت و شوکت والوں کا، زندگی کی ہر لذت کو کشید کرنے والوں کا، ہر سہولت اور ہر آسائش کو اپنے لیے لازم بنا لینے والوں کا انجام کیا ہو، اور ہر آسائش کے حصول کے لیے، ہر دولت کے حصول کے لیے، ہر طاقت کے حصول کے لیے حدود اللہ کو پامال کرنے والوں کا انجام کتنا عبرتناک ہو۔ فرما فیہ نبأ ما قبلکم، اور اس کے برعکس جنہوں نے خود کو اللہ کے حکم کے سامنے جھکا دی، دولت چھوڑنا پڑی تو چھوڑ دی، آسائش سے منہ موڑنا پڑا تو انہوں نے موڑ لیا، قربانی دینا پڑی تو دی، اللہ کے حکم سے سرتابی نہیں کی، اللہ نے کیسے انہیں عزتوں کے تاج پہنا۔ فیہ نبأ ما قبلکم، فرمایا تم سے پہلوں کی خبریں اس قرآن میں بیان ہوئیں۔ وفصل ما بینکم، اور جو تمہارے درمیان مختلف فی امور ہیں ان کا فیصلہ بھی یہی قرآن کرنے والا ہے، قرآن ہی ان کو بھی طے فرمانے والا ہے۔ وخبر ما بعدکم، اور جو تمہارے بعد ہوں گے، قیامت تک آنے والے جو احوال ہیں وہ بھی یہی قرآن بیان فرماتا ہے۔ وَهُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْهَزْلِ، فرمایا یہ اللہ کا واضح فیصلہ ہے، یہ کوئی مذاق کی بات نہیں، یہ کوئی دل لگی کا سامان نہیں ہے، یہ اللہ کا واضح اور دو ٹوک فیصلہ۔ من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، فرمایا جس نے رعونت میں آ کر، غرور اور تکبر میں آ کر قرآن کو چھوڑا ہے، قرآن سے منہ موڑا ہے، قسمہ اللہ، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ نے اس کی کمر توڑ کر اسے نمونہ عبرت بنا دیا۔ وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَىٰ فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، اور جو قرآن کو چھوڑ کر کہیں اور ہدایت کا متلاشی ہوا، اس کے مقدر میں گمراہی کے سوا اور کچھ نہیں آیا۔ وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، فرمایا قرآن یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ، فرمایا حکمت و دانائی والا جو ذکر، حکمت و دانائی والی جو نصیحت ہے وہ قرآن مبین ہے۔ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، اور سیدھی راہ جو اللہ تک جنت تک لے جانے والی ہے، فرمایا وہ قرآن حکیم ہے۔ وَهُوَ الَّذِي لَا يُتَلَبَّسُ بِهِ أَلْسُنٌ، فرمایا یہی تو وہ کتاب اعجاز ہے کہ جسے پڑھتے چلے جائیں زبانیں تھکتی نہیں ہیں، زبانوں پر یہ متلبس نہیں ہوتی ہے، زبانیں اس سے اکتاتی نہیں ہیں۔ وَلَا يَزِيغُ بِهِ الْأَهْوَاءُ، فرمایا جو قرآن کی تابعداری کرتا ہے، قرآن کو اپنا امام بناتا ہے، فرمایا اس کی خواہشات اسے کبھی صراط مستقیم سے بھٹکا نہیں سکتی۔ جو قرآن کا پیروکار ہے، جو قرآن کو اپنا امام بناتا ہے، اس کی خواہشات اسے ہدایت سے بھٹکا نہیں سکتی۔ وَلَا يَخْلُقُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ، اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے اللہ نے جو کتاب، جو قرآن عطا فرمایا ہے، اسے جتنا مرضی پڑھتے چلے جاؤ، یہ پڑھتے رہنے سے پرانا نہیں ہوتا ہے۔ دنیا کی کسی کتاب کے اندر یہ وصف نہیں ہے کہ آپ جتنی بار پڑھیں آپ کو نیا لطف، نیا ذوق، ایک نئی روحانی مسرت اور لذت نصیب ہو۔ یہ اعجاز
اگر کسی کتاب کے اندر ہے تو وہ اللہ کی کتاب میں ہے۔ حضور نے فرمایا جتنا مرضی سے پڑھتے چلے جاؤ، یہ کثرت تکرار، یہ کثرت قراءت سے، یہ تکرار قراءت سے پرانی نہیں ہوتی۔ وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ، فرمایا جو صرف پڑھنے والے ہیں وہ اس کے ظاہری الفاظ کو پڑھتے رہیں تو اکتاتے نہیں ہیں، اور اہل علم اس کے معانی و مفاہیم کے سمندر میں غوطے لگا لگا کے نت نئے موتی، نت نئے نگینے، نت نئے جواہر وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکالتے رہتے ہیں، اور ان کا جی نہیں بھرتا ہے۔ کئی جلدوں میں قرآن کی تفاسیر اہل علم نے لکھی، ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر زبان میں، اور جس نے بھی قرآن کی تفسیر لکھی بھلے کتنی ہی محنت سے لکھی ہے، بھلے کتنی ہی عرق ریزی سے لکھی ہے، بھلے لکھنے والا اپنے زمانے کا کتنا بڑا عالم، کتنا بڑا مجتہد، کتنا بڑا امام اور کتنے مرضی علوم پہ حاوی کیوں نہ ہو، ہر ایک کو یہ اعتراف کرنا پڑا ہے کہ اس ساری کوشش کے باوجود میں قرآن کے سارے موتیوں کو پڑھنے والوں کے سامنے پیش نہیں کر سکا۔ یہ صرف میری فہم کا خلاصہ ہے، یہ میری سمجھ کا حاصل ہے، یہ میری محنت کا نچوڑ ہے۔ قرآن کے حقیقی معانی و مفاہیم وہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ فارسی کے ایک شعر میں قرآن حکیم کے اسی بے پناہ معانی و مفاہیم کے حامل ہونے اور اسے سمجھنے والوں کے اپنی عاجزی کا اعتراف کرنے کو یوں ذکر کیا گیا کہ گلے حسن تو بسیار دامان نگاہ تنگ، و گلے حسن تو بسیار گل چین تو از تنگی داما گلہ دار۔ شاعر کہتا ہے کہ گویا اگر ہم قرآن کی حقیقی عظمت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو یوں سمجھیے ایک پھولوں سے بھرا ہوا باغ ہے جس میں ہر طرف پھول ہی پھول لہرا رہے۔ ایک شخص اس باغ میں جاتا ہے اور ان پھولوں کو چن کے اپنی جھولی بھرنا شروع کر دیتا۔ تھوڑے سے پھول چننے کے بعد ہی جھولی بھر جاتی ہے اور باغ اسی طرح لہلہا رہا ہوتا۔ اس وقت وہ گل چین، وہ پھول چننے والا اپنی عاجزی کا اعتراف کرتا ہے کہ میرا دامن ہی تنگ تھا، ورنہ اس باغ میں تو پھولوں کی وہ بہار ہے جو ختم ہونے والی۔ یہی معاملہ قرآن کے انوار و تجلیات کا ہے، یہی معاملہ قرآن کے اسرار و رموز کا ہے، یہی معاملہ قرآن کے بھید اور حکمتوں کا ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا مفسر، بڑے سے بڑا عالم، بڑے سے بڑا مجتہد، بڑے سے بڑا بلاغت و فصاحت کا شاہکار، کوئی بھی یہ دعویٰ کرنے کی جرت نہیں کر سکا کہ میں نے قرآن کے سارے معانی و مفاہیم بیان کر۔ ہر ایک نے یہی اعتراف کیا ہے کہ یہ میری عاجزانہ کوشش تھی، اور قرآن کا اصل معنی و مفہوم، قرآن کا حقیقی علم وہ اللہ اور اللہ کے رسول ہی کے پاس۔ حضور نے اسی کی طرف اشارہ فرمایا کہ علماء کا جی کبھی بھی اس سے نہیں بھرے گا، ولا ينقضی عجائبہ، اور قرآن کے عجائبات کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے۔ یہ محمد الرسول اللہ کا زندہ معجزہ ہے۔ حضور نے فرمایا اس قرآن کی شان تو یہ ہے کہ جب جنوں نے یہ قرآن سنا تو جنات بھی اسے سن کر یہ کہے بغیر نہیں رہ سکے، انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ۔ حضور وادی احقاف میں ہے، فجر کا وقت ہے، حضور کے چند صحابہ یا ایک صحابی ساتھ ہیں، اللہ کے محبوب اس وادی میں، اس صحرا میں جہاں دور دور تک آبادی کا کوئی نشان نہیں ہے، اس ویرانے میں اللہ کے محبوب کھڑے ہو کر قرآن سن رہے ہیں، قرآن تلاوت فرما رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، اور اللہ پاک نے جنوں کی جماعت کو آپ کی طرف متوجہ کر دیا۔ جب انہوں نے قرآن سنا ٹھہر گئے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ سورہ جن میں ان کا ذکر کیا گیا، جس کا یہاں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ جنات نے بھی جب اس قرآن کو سنا تھا تو بے ساختہ ان کی زبانوں سے یہ نکلا تھا، انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے، اس کی لذت، اس کی دلکشی، اس کا سرور، اس کا مزہ اور اس کی روحانی کیفیت ایسی ہے جسے لفظوں میں ہم بیان ہی نہیں کر سکتے۔ قرآن عجبا، ایک عجیب قرآن ہے، یہدی الی الرشد، جو سنتا ہے وہ اسے سیدھی راہ کی ہدایت دیتا ہے۔ فآمنا بہ، جنات نے بھی کہا ہم اس قرآن پر ایمان لے آئے، اور اس محمد الرسول اللہ پہ ایمان لے آئے جو یہ قرآن لے کر آئے۔ حضور نے فرمایا جنات نے بھی یہ کہا
یہ وہ قرآن ہے من قال بہ صدق، فرمایا جس نے اس قرآن کے ساتھ گفتگو کی، اپنی بات میں قرآن کا حوالہ دیا، حضور نے فرمایا اس نے سچ کہا۔ ومن حکم بہ عدل، اور جس نے قرآن کے مطابق فیصلہ کیا اس نے انصاف سے کام لیا۔ ومن اعتصم بہ ہدی الی صراط مستقیم، اور فرمایا جس نے مضبوطی سے قرآن کو تھام لیا اسے صراط مستقیم کی ہدایت نصیب ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طویل حدیث میں بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن حکیم کی عظمت، قرآن حکیم کی حکمت اور قرآن حکیم کی افادیت، انسانیت کے لیے اس کا فائدہ کیا ہے، اور صرف انسانیت ہی نہیں، عالم جنات کے لیے بھی، جو جنات ہیں ان کے لیے بھی یہ قرآن ہدایت کا، رہنمائی کا اور سیدھی راہ کی طرف بلائے جانے کا باعث ہے۔ حضور نے اس سب کو تفصیل سے ارشاد فرما دیا۔ رمضان المبارک میں قرآن حکیم پڑھنا اہل ایمان کا طریقہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ رمضان میں جناب جبریل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، حضور جناب جبریل کو قرآن سناتے اور جناب جبریل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سنایا کرتے۔ اسے دور کہا جاتا ہے، یہ رمضان المبارک میں ہوا کرتا، کثرت سے قرآن حکیم کی تلاوت ہوتی۔ قرآن کی تلاوت کیسے کرنا چاہیے، اور جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہاں برکتیں کیا ہوتی ہیں، اور جو ابتدا میں نے بات عرض کی کہ رمضان سے پہلے دلوں کے برتنوں کو ہم نے دھونا ہے، انہیں صاف کرنا ہے، تاکہ رمضان میں اللہ کی بارگاہ سے جو انوار و تجلیات اپنے بندوں پہ نازل کیے جاتے ہیں، ہمارے دل بھی ان انوار و تجلیات کے اہل بن سکے۔ اسے سمجھنے کے لیے قرآن حکیم کی تلاوت کے جو آداب ہیں، کچھ ظاہری آداب ہیں اور کچھ باطنی آداب، اور ان دونوں آداب کو جب تک ملحوظ نہ رکھا جائے، آداب ظاہری کا بھی خیال ہو اور آداب باطنی بھی پیش نظر ہوں، جب یہ دونوں چیزیں انسان انہیں اپنے سامنے رکھے تبھی وہ قرآن حکیم کے اصل فیض سے بہرہ یاب ہوتا، تبھی اس کے دل کی تاریکیاں قرآن کی آیات کے نور سے پھر وہ ختم ہوتی ہیں، کافور ہوتی ہیں، اور پھر قرآن کا نور دلوں میں اترنا شروع ہو جاتا۔ قرآن نے ظاہری آداب کو بھی بیان فرمایا اور باطنی آداب کا بھی ذکر کیا۔ ظاہری آداب کی طرف سورہ واقعہ کی آیہ نمبر 79 میں اشارہ فرمایا کہ لا یمسہ الا المطہرون، فرمایا اگر قرآن پڑھنا ہے تو پہلے پاک ہو جاؤ، وہ پاکیزگی ظاہری بھی ہو اور باطنی بھی ہو، وضو کر کے باوضو ہو کر، قبلہ رخ ہو کر، خوشبو لگا کر، عمدہ صاف ستھرے کپڑے پہن کر، ایسی جگہ جہاں کسی کے خلل انداز ہونے کا امکان کم سے کم ہو، اور اگر ہو سکے تو خانہ خدا میں بیٹھ کر، اللہ کے گھر میں فرش زمین پہ بیٹھ کر قبلہ کی طرف رخ کر کے تفکر و تدبر سے جب قرآن پڑھا جائے تو اس کے انوار و تجلیات کے حصول کی امید کئی گنا بڑھ جایا کرتی۔ اور اگر خانہ خدا میں میسر نہ ہو تو اپنے گھر میں بھی اچھی عمدہ اور بہتر جگہ پر ہمیں بیٹھ کر قرآن حکیم کی تلاوت کرنا چاہیے۔ جہاں قرآن تلاوت کیا جاتا ہے وہاں اللہ کی برکتیں کیسے نازل ہوتی ہیں، احادیث مبارکہ میں اس کی چند ایک مثالیں ملتی ہیں، جن میں سے ایک دو ہم ذکر کریں گے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آج ہمارے گھروں سے برکتیں کیوں اٹھ گئیں۔ ہمارے گھروں سے آج برکتوں کے اٹھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آج گھروں سے تلاوت قرآن کی عادت ہم نے کم کر دی۔ بعض گھروں میں تو اللہ معاف فرمائے ختم ہو چکی، اگر ہے تو صبح بس ٹی وی آن کر لیا، وہاں جو تلاوت ہو رہی ہے وہ سن لی، اس کا سننا بھی باعث برکت ہے اگر وہ خلاف شرع امور سے پاک ہو اور محفوظ ہو۔ لیکن یاد رکھیے وہ صرف سن لینا خود قرآن کھول کر پڑھنے کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ قرآن حکیم کی تلاوت خود کرنا یہ گھروں میں برکتوں کے حصول کا ذریعہ ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اور امام مسلم رحمہ اللہ دونوں نے اپنی سند سے اس حدیث مبارکہ کو روایت فرمایا۔ حضور کے صحابی حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں رات کے وقت اپنے گھر میں بیٹھ کر قرآن حکیم کی تلاوت کر رہا تھا، اور حضرت اسید کہتے ہیں میں سورہ بقرہ پڑھ رہا تھا۔ فرماتے میرے قریب ہی میرا گھوڑا بندھا ہوا تھا،
اور میرا بیٹا جس کا نام یحییٰ تھا وہ بھی میرے پاس ہی سو رہا تھا۔ یہ فیضان نبوت ہے، یہ رسول اللہ کا احسان ہے، یہ رسول اللہ کی تربیت ہے۔ حضور کے صحابہ وہ ہوا کرتے تھے، اولاد سوئی ہو تو ان کے سرانے بیٹھ کر قرآن پڑھا کرتے۔ جب ماں باپ سوئی اولاد کے سرانے بیٹھ کر قرآن پڑھتے ہیں، پھر اولاد کے بگڑنے کا امکان نہیں ہوا کرتا ہے، پھر اللہ کی رحمتیں اولاد کو اپنے گھیرے میں لے لیا کرتی ہیں، پھر رب کی برکتیں اور رب کی رحمتیں اس اولاد کے اطراف میں جلوگر ہوا کرتی ہیں جن کے ماں باپ سوئی ہوئی اولاد کے پاس بیٹھ کر قرآن پڑھا کرتے ہیں۔ اور آج اگر اولاد کو سلا کر موبائلز، انٹرنیٹ اور ٹیلی ویژن اور وہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے میں آپ سب جانتے ہیں، جب اس طرح کے الٹے سیدھے کاموں میں ہم مشغول ہوں گے تو پھر برکتیں حاصل نہیں ہوں گی۔ اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کے حصول کے لیے ہمیں گھروں میں قرآن کی تلاوت کی عادت کو دوبارہ سے از سر نو اس کا احیاء کرنا ہوگا، اسے پھر زندہ کرنا ہوگا اور اس عادت میں پھر اضافہ کرنا۔ حضرت اسید کہتے میرا بیٹا بھی سو رہا ہے، میری سواری پاس بندھی ہوئی ہے، میں سورہ بقرہ پڑھ رہا ہوں۔ کہتے اچانک میرے گھوڑے نے ہنہنانا شروع کر دیا، زور زور سے اپنی رسی کو کھینچنا شروع کر دی۔ فرماتے میں نیچے دیکھ کر صحیفے سے قرآن پڑھ رہا تھا، جب گھوڑے نے یوں بدکنا شروع کیا تو میں ڈر گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو جانور ہے رسی توڑا کر میرے بیٹے کو ہی نہ کچل ڈال۔ فرماتے میں نے صحیفے سے آنکھیں اٹھا کر جب دیکھا تو میری نگاہ آسمان کی طرف گئی۔ حضرت اسید کہتے ہیں میں نے دیکھا مثل الظلہ، یوں لگتا تھا جیسے آسمان سے ایک چھتری اتر رہی، فیہا مصابیح، اور اس چھتری نما چیز کے اندر جیسے دیے ٹمٹما رہے، چراغ جل رہے، جلتے ہوئے چراغ اس چھتری نما چیز میں مجھے نظر آئے۔ فرماتے میں نے تلاوت بند کی اور آہستہ آہستہ وہ چیز غائب ہو گئی۔ حضرت اسید کہتے میں بڑا حیران ہوا، صبح رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، سارا معاملہ عرض کیا، حضور میری بات سنتے رہے۔ جب حضرت اسید نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ایسے میں نے نورانی چراغوں کو، ان ٹمٹماتے چمکتے ہوئے دیوں کو آسمان سے اترتے اور چڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اللہ کے رسول کی زبان سے نکلا اقرأ یا ابن حضیر، اقرأ یا ابن حضیر، اقرأ یا ابن حضیر، اے حزیر کے بیٹے کاش تو پڑھتا رہتا، اے حزیر کے بیٹے کاش تو پڑھتا رہتا، اے حزیر کے بیٹے کاش تو اپنی قرات منقطع نہ کرتا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی۔ حضرت اسید صحابی رسول ہیں، رات کے وقت اپنے گھر میں قرآن کھول کر پڑھ رہے ہیں اور آسمان سے ایک دیے سے ٹمٹماتے ہوئے اترتے اور چڑھتے نظر آتے ہیں۔ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں، حضور فرماتے ہیں تلک الملائکہ دنت لصوتک، اے حسین جنہیں تم دیے سمجھ رہے تھے، ٹمٹماتے ہوئے چمکتے ہوئے چراغ سمجھ رہے تھے، فرمایا تمہاری نگاہ چراغ دیکھ رہی تھی، میں تمہیں بتا رہا ہوں وہ اللہ کے نورانی فرشتے تھے۔ نگاہ محمد تمہیں بتاتی ہے کہ وہ صرف چراغ نہیں، وہ اللہ کے فرشتے تھے جو تمہاری تلاوت قرآن کو سننے کے لیے آسمانوں سے اتر رہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا دنت لصوتک، وہ تمہاری آواز قرآن کی قرات کو سن کر وہ آسمانوں سے اتر رہے تھے۔ وَلَوْ أَنَّكَ قَرَأْتَ لَأَصْبَحْتَ يَنْظُرُ النَّاسُ إِلَيْهَا أَوْ كَمَا قَالَ الرَّسُولُ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اگر تم قرات ختم نہ کرتے، بند نہ کرتے، پڑھتے رہتے تو فرمایا وہ فرشتے نیچے اترتے رہتے یہاں تک کہ دن کے وقت لوگ ان فرشتوں کو چلتا پھرتا دیکھتے۔ لا تتوارا عنہم، فرشتے فرمایا لوگوں پر عیاں اور ظاہر ہو جاتے اور ان سے چھپے نہ رہتے۔ یہ قرآن کی تلاوت کی برکت ہے۔ حضرت اسید بن حضیر کا یہ واقعہ بخاری اور مسلم میں ذکر ہوا۔ اسی طرح کا ایک اور صحابی کا واقعہ حضرت براء رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے روایت فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ میں سورہ کہف پڑھ رہا تھا اور سورہ کہف پڑھتے پڑھتے جب میں نے نگاہ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا تو مجھے یوں لگا جیسے اوپر سے کوئی بادل سے ہیں جو آ کر مجھے گھیر رہے ہیں، یوں لگ رہا تھا جیسے ایک بادل نیچے میرے اوپر اترتے چلے آ رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں عرض کی، حضور نے فرمایا تلک السکینہ تنزلت للقرآن، فرمایا یہ وہ سکینہ ہے جو قرآن کی تلاوت کرنے والوں پہ اترا کرتا ہے۔ محمد مصطفیٰ فرمائیں کہ یہ اور صحابی رسول کی نگاہیں دیکھیں بادلوں کو اترتے ہوئے، اور امت مصطفیٰ آج سکون کی تلاش میں ٹرینکولائزرز کے پیچھے بھاگ رہی ہے،
آج سکون کی تلاش میں کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، اور اللہ کے رسول بتا رہے ہیں کہ جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں سکون اترا کرتا ہے، جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں سکینہ نازل ہوا کرتا ہے۔ اور آخری حدیث جو حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2699، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، کہ فرمایا کوئی بھی قوم، کوئی بھی لوگ، وہ میرے زمانے میں ہوں یا قیامت تک آنے والی میری امت میں سے کہیں سے بھی ہوں، وہ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوں، اکٹھے ہوں، یتلون کتاب اللہ، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر وہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کریں، یتدارسونہ بینہم، تلاوت بھی کریں اور اسے سمجھنے کی کوشش بھی کریں، ایک دوسرے کو پڑھیں اور پڑھائیں، کوئی پڑھانے والا ہو، کوئی بتانے والا ہو، کوئی سمجھانے والا ہو اور کوئی سمجھنے والا۔ یتدارسونہ بینہم، اس آیت کا مطلب کیا ہے، اس لفظ کا معنی کیا ہے، اس فرمان الہی کی تشریح کیا ہے؟ یتدارسونہ بینہم، فرمایا جب بھی میری امت میں سے کچھ بھی لوگ جہاں کہیں بھی خانہ خدا میں بیٹھ کر یہ عمل کریں گے الا نزلت علیہم السکینہ، فرمایا پھر ان پر اللہ کی طرف سے سکینہ نازل ہوگا، وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لے گی، وحفتہم الملائکہ، اور اللہ کے فرشتے فرمایا ان کے گرد گھیرا ڈال لیں گے۔ جس طرح کسی چیز کو کسی نے گھیرا ہوا ہوتا ہے، بچے کوئی نئی چیز دیکھتے ہیں، حیران کن چیز دیکھتے ہیں، وہاں گھیرا ڈال کے کھڑے ہو جاتے ہیں، پیچھے والوں کو پتہ نہیں چلتا گھیرے کے اندر کیا ہے۔ فرمایا جب اللہ کے کلام کی تلاوت رب کے گھر میں کی جاتی ہے، اللہ کے محبوب کی امت میں سے لوگ قرآن سمجھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے بیٹھتے ہیں، فرمایا ان کی آنکھیں دیواریں دیکھ رہی ہوتی ہیں، ان کی آنکھیں صرف دروازے دیکھ رہی ہوتی ہیں، ان کی آنکھوں کو صرف یہ ظاہری چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، اور محمد الرسول اللہ فرماتے ہیں حفتہم الملائکہ، اللہ کے فرشتوں نے انہیں گھیرا ہوا ہوتا ہے، وہ نورانی ملائکہ کے گھیرے میں ہوتے ہیں۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، وہ فرش پہ بیٹھ کر، وہ خاک پہ بیٹھ کر، وہ زمین پہ بیٹھ کر عاجزی سے اپنے رب کا کلام پڑھ اور سن رہے ہوتے ہیں، اور اللہ اپنی بارگاہ خاص میں ان کا ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ کیا کوئی کتاب ایسی ہے کہ جو زمین پہ بیٹھ کے پڑھی جائے اور اللہ پاک عرش پہ اس کا ذکر کرے؟ کوئی کتاب ایسی ہے جس کے پڑھنے والے زمین پہ ہوں اور اللہ رب العالمین احکم الحاکمین رب العرش العظیم اپنی شان کے شایاں اپنی بارگاہ خاص میں ان کا ذکر کر رہا؟ یہ اعجاز، یہ امتیاز، یہ خصوصیت اگر کسی کتاب کی ہے تو وہ کتاب اللہ الحکیم کی ہے، وہ اللہ کی عزت و عظمت والی اس کتاب کی ہے۔ آئیے رمضان المبارک کی آمد سے پہلے ہم اپنے دلوں کو، ہم اپنے دماغ کو، ہم اپنی سوچ کو، ہم اپنے خیال، ہم اپنے شعور کو آمادہ کریں کہ ہم نے قرآن کے ساتھ جڑنا ہے، اور جو قرآن کے ساتھ جڑ گیا رسول اللہ فرماتے اسے صراط مستقیم نصیب ہو گئی۔ ہم نے قرآن کی تلاوت بھی کرنی ہے، ہم نے قرآن کو سمجھنے کی کوشش بھی کرنی ہے، اور ہم نے قرآن پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرنی ہے۔ یہی کامیابی ہے، یہی فلاح ہے، اور یہی دین، دنیا اور آخرت کی کامیابی کی نوید اور اس کی کنجی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔